السلام علیکم، سبا کی ایڈوائس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے۔ اچھا، آپ نے تھمبنیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا، آج میں بات کر رہی ہوں کشمیری چوڑیوں پر۔ اور آپ نے چند دنوں سے یہ فیشن جو ہے نوٹ کرا ہوگا کہ بازاروں میں، سوشل میڈیا پر اور جو ہے عید کی شاپنگ میں بہت وائرل ہو رہی ہیں یہ کشمیری چوڑیاں، اور خواتین جو ہیں اسے بڑی تعداد میں پرچیز کر رہی ہیں۔ دیکھیں، میں ابھی کچھ دنوں سے جو ہے میری نظروں سے جو ہے یہ چیز گزری، تو میں نے جو ہے مناسب سمجھا کہ میں جو اس کو جو ہے آپ کو بھی بتاؤں اس کے بارے میں، یعنی کہ کشمیری چوڑیوں کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں یہ میرا فرض بن گیا تھا کہ یہ کشمیری چوڑیاں کیا ہیں۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ ایک خوبصورت جو ہے جوڑی لگتی ہے، مگر اس میں ایک ایسی چیز ہے جسے بہت کم جو ہے لوگ نوٹس کر رہے ہیں، اور وہ ہے ان چوڑیوں میں وہ لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے گھنگرو۔ اور جب ہم ہاتھ کو تھوڑا موو کرتے ہیں تو وہ جو گھنگرو ہیں وہ چھن چھن کر کے جو ہے ان کی آواز کانوں میں جو ہے وہ گونجتی ہے، اور پھر جو بہت سی خواتین ہیں وہ اسے فیشن کا ایک حصہ سمجھتی ہیں۔ دیکھیں، میں بھی یہ چوڑیاں لے رہی تھی، میں کیوں جھوٹ بولوں، میں بھی مطلب میرا بھی دل تھا کہ میں یہ چوڑیاں لوں، لیکن میری نظروں سے یہ چیز جو گزری تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے، اور میں بھی پھر یہ کیوں لوں چوڑیاں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلام میں تو یہ سب منع ہے، جیسے پائل ہے، پرفیوم ہے، یعنی کہ پرفیوم جب ہم لگاتے ہیں تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے وہ، اور چوڑیوں میں بھی ظاہر یہ گھنگرو ہی لگے ہوئے ہیں نا، تو پائل میں بھی گھنگرو ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ کشمیری چوڑیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے یہ منع ہے۔ دیکھیے، اسلام میں عورت کو زیب و زینت کی اجازت دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ حدود بھی مقرر کیے ہیں تاکہ جو حیا ہے وہ برقرار رہے۔ قرآن پاک میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، اور علماء اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ زینت میں لباس، زیورات اور دیگر ایسی چیزیں جو کہ نامحرم کو اٹریکٹ کریں وہ ہمیں سختی سے منع ہے، اور اسے صرف محرم کے سامنے ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ سنن ابو داؤد میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ایک لڑکی ان کے پاس آئی جن کے پاؤں میں گھنگرو تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس نہ آنے دینا کہ جب تک وہ اپنے پاؤں سے گھنگرو کاٹ نہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس میں گھنٹی ہو، اور وہ گھنٹی نہیں جو ڈیجیٹل والی گھنٹی ہے، بلکہ وہ گھنٹی جو کہ گھنگرو وغیرہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ روایت ہمیں اس بات کی طرف بھی اٹریکٹ کرتی ہے کہ ایسے زیورات اور اشیاء کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو غیر ضروری آواز پیدا کرے اور جس سے اٹریکشن فیل ہو، یعنی کہ اگر آپ جیسے کوئی چیز پہنے ہیں، جیسے گھنگرو والی چوڑیاں ہیں، جس کو کشمیری چوڑیاں کا نام دیا گیا ہے، یا جو ہے پازیب ہو گئیں، اگر ہم اس طرح کی چیزیں پہنے ہیں یا پرفیوم ہم لگا رہے ہیں، اور اگر وہ اس سے جو ہے نامحرم ہماری طرف دیکھ کے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کو جو ہے ہمارے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، آج کل کے دور میں تو فیشن جو ہے بہت تیزی سے بدلتا ہے، کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہے، کہ کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہے، اور پھر سب جو ہے اس کو ایک دم ہی اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں بغیر کسی تحقیقات کے۔ دیکھیں، ان چیزوں کے بارے میں مجھے بھی اتنا علم نہیں تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ویڈیو گزری، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ سے جو اس بات کو شیئر کروں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں جو فیشن کرتی نہیں ہوں، یا جو ہے اس طرح کے جو ہے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے میرے ساتھ جو ہے معاملات کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں، مجھ سے بھی بہت سی گناہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں جتنا چاہیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو کشمیری چوڑیاں ہیں اس میں تو باقاعدہ گھنگرو ٹائپ کے لگے ہوئے ہیں، جو کہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو اٹریکٹ بھی کریں گے ظاہر ہے۔ تو یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کو اس کی اویئرنیس دوں، تو میں نے یہ اپنا فرض ادا کیا، اور انشاءاللہ جو میرے پاس چوڑیاں ہیں بھی وہ بھی نہیں میں اس طرح کی پہنوں گی، کشمیری چوڑیوں کی بات کر رہی ہوں۔ تو جو ہے آپ کا دل ہے، اگر آپ کا دل ہے تو آپ پہنیں، میں آپ کو منع نہیں کرتی، اور میں کون ہوتی ہوں آپ کو منع کرنے والی، لیکن میرا فرض تھا میں نے ادا کیا،
اور جو پھر ہمارا اسلام میں جس چیز کا منع ہے تو منع ہے، اور میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کیونکہ ظاہر رمضان بھی ہیں، تو اگر یہ چیز مجھے پتہ ہے اور میں کسی کو نہ بتاؤں تو میری اس میں بھی کیا پتہ پکڑ ہو جائے۔ تو آپ کو بھی جتنا ہو سکے، اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے، جیسے آپ ولاگ بنا رہی ہیں یا شارٹ ڈال رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، اور آپ کو کسی چیز کے بارے میں اویئرنیس ہے، تو آپ ضرور اپنی بہنوں کو بتائیں تاکہ وہ بھی ان گناہوں سے بچیں۔ دیکھیں، ہر مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب کوئی فیشن کر رہے ہیں تو اس کو ضرور دیکھیں کہ اس کا دین اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، اور خاص طور پر عید جیسی خوشیوں کے موقع پر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دیکھیں، خوشی بنانا تو یقیناً سنت ہے، خود کو سنوارنا بھی ایک سنت ہے، مگر اصل خوبصورتی اس وقت ہی ہوتی ہے جب چیز حلال ہو اور جائز حدود کے اندر ہو، کیونکہ دیکھیں فیشن تو وقتی ہوتا ہے لیکن جو دین کی تعلیمات ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی فیشن بہت تیزی سے پھیل رہا ہو تو پہلے آپ اس کے بارے میں ضرور تحقیقات کریں کہ جو ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل خوبصورتی تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش رہے، اور یہ تو ہمیں ایک رمضان کا گفٹ ملتا ہے، عید، اور تو ہم ایسی کام کیوں کریں جس سے اللہ ہم سے ناراض ہو، اور جانتے بوجھتے جو اگر ہمیں پتہ ہے اس بارے میں، کیونکہ دیکھیں یہ تو صاف صاف منع کیا گیا ہے کہ اٹریکٹ کرنے والی چیزوں سے جو ہے بچیں، تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں ہوتا، جیسے میرے دماغ میں بھی نہیں تھی یہ بات، لیکن ایک بات مجھے پتہ چلی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کری، جب میرے پاس ایک پلیٹ فارم تھا کہ میں یہ آواز جو ہے آپ تک پہنچا سکتی ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ تک جو ہے یہ آواز پہنچاؤں، تو جو ہے میرا فرض تھا، میں نے ادا کیا، اور جو ہے اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت چاہتی ہوں، باقی آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اگر آپ کو پھر میں آپ سے کہوں گی کہ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتی ہوں، اور اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہیں تو پلیز مجھے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ تھینک یو۔